بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ورزقاتہ ان وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد بر خانوادہ زیر کسا بلند صلوات سارے صحبات یقیناً صبح دا ذکر شروع ہے اور تھک جانا قانون فطرت ہے، کوئی الزام نہیں، مگر اس درود دی عزت و عظمت نو ذہن وچ رکھ کے تقویت ایمانی نال جتنا جتنا اپنے آپ نو شبیر دی عزت دار ماں دے احسانات دا کوئی بندہ مقروض سمجھدا ہے، اتنی اتنی بلند صلوات سارے صحابات ایک دو بندے مجلس وچ حاضر نہیں، کوشش کرو وہ بھی مل جان، صلوات اپنی اپنی زواری دی مہر واسطے بلند تلاوت فرما، تھوڑا کھول دینا۔ دعا ہے مولا تھوڑا ٹرایا قبول فرمائے، سارے دن دی عبادت دا حاصل ہے اے آخری مجلس، اور حقیقتاً جڑی آخری پرسداری ہوندی ہے وہ حاصل عبادت اور دعا ہوندی ہے، تو کوشش کرو کہ تمام صاحبان آمین دی تکلیف فرماؤ، بار الہ جتنے بیمار نے شفا عطا فرماؤ، اس رات دی عزت دا صدقہ ساجد نیر بھائی اور انہاں دا خانوادہ اور انجمن کمرے علماء نے کمرے بنی ہاشم، حاضرین مجلس، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، دور دراز تو رات دیس پہر تک بیٹھ جان والے عزادار، مالک تمام دی توفیقات خیر اچ بے بہا اضافہ فرما، اس ذکر ازادہ ثواب مرحومین دے نامہ اعمال اچ درج فرما، اور بہت بڑی عظیم دعا تمام صاحبان دے حق اچ کوشش کرنا، سب آمین آکھنا، کسے مومن مومنہ عزادار ماتمی مرد مستور سادات غیر سادات وچوں کسے نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن بھرا دے روزے دا زوار نہ ہو جائے۔ اجازت ہے بات شروع کیتی جا سکے صاحب، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی طولانی گفتگو نہیں، تھوڑے چہرے بالکل اس وقت تھوڑے دل دی اور تھوڑی کیفیت دی کتاب نے، اور مولا تن ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس مشکل کٹھن موسم وچ اتنی دیر تک عزاداری یہ معجزے تو کم نہیں ہے، تو اس دا اجر تو ان جناب سیدہ ہی دے سکدن، تو یقیناً بی بی پاک کو ایک بہت بڑا اجر ہے۔ کاروان مباہلہ دی سرپرست اعلیٰ بی بی، وہ بی بی کہ اگر مباہلہ کی صف میں شریک نہ ہو اللہ کا دین نہیں بچتا، مصطفیٰ کا کلمہ نہیں بچتا۔ ان جڑے بزرگ آزاد بیٹھے انہوں نے میں لکھاں سلام کر رہے ہیں، اے جڑے میرے ہان دے لکاراں چ بدے بیٹھے ہو اپنے آپ نو، میں تو ان کے آکھا اس ویلے زحمت کرو، تھوڑا جا تسی زحمت کرو، تسی بھی زحمت کرو، میں نہیں آتا بالکل ہی تو، لیکن تھوڑا جا ریلیکس ہو، کوئی ایک ذکر دا تھوڑا جا ماحول بنے۔ وہ عزت دار بی بی کہ 1,63,999 نبی دا شاف مصطفیٰ گھر آ کے جس عزت دار بی بی دی چادرت سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہا جاتا ہے۔ زبان ہلاؤ، زبان ہلاؤ، میرے کیمرے تو پچھے اللہ صاحبان بھی زبان ہلاؤ۔ مل کے
وہ عزت دار بی بی کے پنج تندی انجمن دے نوری اجلاس دی پہچان ہوئے. تفسیر نور الثقلین نے تیرا پنجواں امام وعدہ ہے ہمارا ذکر سن کے مسکرانا بھی 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے. تو کم از کم چہرہ کھلا بہت تاکہ پتہ لگے میں تمہاری مرشد زادی دی بات کر رہا ہوں. وہ عزت دار بی بی جڑی پنج تندی انجمن دے نوری اجلاس وچ مرکز تعارف ہوئے. حتیٰ کہ جڑے خاموش دوست بیٹھے ہو جڑے باقی 4 ہستیاں ہن کوئی چھوٹے تعارف دی مالک نن. ایک نبیاں دا سردار ایک ولیاں دا سردار 2 جوانان جنت دے سردار. اللہ نبی دا نا نہیں چاہیا علی دا نہیں چاہیا حسن دا نہیں چاہیا حسین دا نہیں چاہیا. اللہ کیا ہم فاطمتم و ابوہا و بعلہا و بنوہا یہ سیدہ ہیں یہ بابا ہیں ان کے یہ شوہر ہیں ان کے یہ بچے ہیں ان کے جندہ ہاتھ نہیں اٹھے گا بطول دیاں پتران دا کھا کے میں شکایت نجف دے شاہ کے کرساں. کیوں نہیں بندہ بولیا؟ اللہ دا بطول دے نانل تعارف کروانا اس بات دی دلیل ہے زمین پہ خاندان رسالت ہے وہاں پہ خاندان زہرا ہے. عزت سیدات بولن والے ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے. ایک باری سردی دور کرو مل کے بولو حیدری. زمین پر خاندان رسالت ہے وہاں پر خاندان زہرا ہے. ایڈے مجمع نال میرا سوال ہے کہ کیا حدیث کے ساتھ نزول نہ ہوندا تو انہاں دی شان تھوڑی آئی؟ ادھلے بولو بھائی جڑے مفت پہ سن دیو مجلس. کیا حدیث قصہ نہ ہوندی تو قرآن انہاں دا قصیدہ نہیں؟ بولو بھائی جی ہے کہ نہیں میرا چند؟ تو مقصد حدیث قصہ کیا ہے؟ پہلے تو ہے کہ ہر گھر حدیث قصہ شب جمعہ کھلے جڑا مومن دا گھر ہے ہوتے کھلنی چاہیے تھی. ہوں جو تمہیں فون آوے نا گھر ایسے چو آئی تو بھج کے جا سو چاہ دا تے روٹی دا انتظام کریے جدے گھر تھانے دار آ جائے انہوں بہان دی جا نہیں لبدی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تیرا 6واں امام پہ آدھا ہے. تم حدیث قصہ کھولو گھر میں سننے ہم 14 آئیں گے. زبان ہلا زبان ہلا زبان ہلا آنکھ یا علی. تم حدیث کے ساتھ گھر میں کھولو ہاتھ کھول میرا جن ہاتھ کھول میرا. تم حدیث کے ساتھ گھر میں کھولو سننے ہم علی کے لال تیرے ذکر کا کرم ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. یہ فقط محمد و آل محمد ذکر نہ آل ہے. ساجد بھائی مولا تواری توفیقات خیر اضافہ فرمائے سنجمن نو ہمیشہ مولا آباد رکھے. تو کیا حدیث قصہ کیوں ضروری ہوئی؟ جاگنا مولا گواہ کہ میں رات دے 9:45 سمجھ نہیں رہا. میں سمجھ رہا کہ صبح دے 9:45 نے اور توڑے چہرے بھی آیا ہو گئے ان کے واقعی صبح دے 9:45 نے. وہ ایک دو بندے جڑے چپ نے جب تک نہیں بول دے پیچھا پڑھنے والا بندہ اور کوئی نہیں. سویر تائیں تھائیاں روکن دی لوڑ کیڑی ہے کل مڑ شروع ہوئے سا. کل تو شروع میں کرنی ہے تو رات ساری شروع کر دے رہا پھر اسی پڑھ دے رہا. نہیں چھٹنی جان جب تک اس بندے نہیں بولنا. بھاوے مسیحت نال ہاتھ لایا ہے آج میرے بختاں دے ٹال لیں جو نہ بول لیتے. بندہ گھر گیا ہو سکا بڑا کام کر آیا گھر لی نہ کیس بڑا کام کر آیا ہو سکا کیا کر آیا ہو سکا ذاکر پٹدا رہا بول نہ نعرہ ماریا ہے نہ صلوات. پھر سوال ہے تھوڑا جا جاگو تھوڑا خدا را جاگو. تو کیا قرآن انہاں دا قصیدہ نہیں؟ کیا اللہ انہاں دا ذاکر نہیں؟ کیا جبریل انہاں دا خادم نہیں؟ تو پھر حدیث کی ساتھ ہی ضرورت کیا ہے؟ وہ بندے درود اچ بڑھن لگ پیان. ہاں ٹھیک ہے بندے درود اچ بڑھن لگ پے. بندے مدینے دے چوک اچ کھلو کے آدھے بابو مبارک کوئی بھاؤ تو بھی درود آلا ہے ممی درود آلا پرہ چاچا بھی درود آلا ہے او ملویر بھی درود آلا ہے. ہوں سیر سٹو جو میں تمہیں کو نہیں پتا میں نہ چاہاں تو پرچا ہوئے میرے تاں تسی بولنا. او پرہ چاچا بھی درود آلا ہے فلاں بھی کولو لگ گیا ایک بڑھڑا اس کو لائی 10 درجے دا ایمان.
میں ٹیسٹر لان لگا میں ویکھن لگا اس مجمع چو کیڑا بندہ ہے جس سارے دن خاموشی نال سنیے تے کیڑا داد دیندہ رہا ہے۔ اس بدرے دا نائی حضرت سلمان محمدی، پہلے فارسی آئی پھر محمدی آئی۔ سلمان دی عقیدے دی معراج ہے، واجب نماز پڑھدا آئی، سدھا بطول دے بوہے تے آندا آئی، اپنی داڑھی نال چوکھٹ صاف کردا آئی۔ ایک دن کسے بندے آکیا سلمان یہ تم داڑھی سے دروازہ صاف کر رہے ہو؟ سکے نا نا، دروازے سے داڑھی پاک کر رہا۔ اے ہاتھ مولا دے روزے نہ لگے، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ یہ میرے عقیدے کی بات، سارے 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 تسی کو نہیں بول رہے؟ ہاں بھائی، یہ اپنے اپنے عقیدے کی بلندی ہے کہ تم اسے داڑھی سے صفائی کہتے ہو۔ اور میں اسے داڑھی کی صفائی کہتا ہوں۔ سلمانہ کیا اس داڑھی دا کیڑا فائدہ جڑے بطول دے بوئے تے جھک دی نہ ہوئے؟ ہونی یا سلمان انہاں بندیاں دے کولوں ٹپیا کولوں۔ اشارہ ہی سمجھو تو بڑی گل، اشارہ سمجھو تو بہت بڑی بات۔ مقصد حدیث قصہ کولوں ٹپیا تو سکے سرکار خیر کی گل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اے بھی درود اللہ، میں بھی درود اللہ، اے بھی درود اللہ، وہ بھی درود اللہ، وہ بھی صاحب درود، وہ بھی صاحب درود، وہ بھی علیہ السلام، یہ بھی علیہ۔ اس نے کہا اتنے بندے علیہ السلام، اتنے بندے؟ اس نے کہا جی ایسا کیوں، وجہ؟ اس نے کہا اور ہے کون رسول دا ساڑھے بغیر؟ وہ بھی رشتہ دار ہے رسول کا، میں بھی رشتہ دار ہوں، یہ بھی رشتہ دار ہے، تو رسول کے رشتے کی وجہ سے ہم صاحبان درود ہیں۔ سلمان سدھا نبی دے بوئے تے آیا، قسم ہے پاک قرآن دی دروازہ کھڑکا کیا دا سرکار باہر سادہ بندہ ایک نہیں رہ گیا۔ ہاں بول کے بول کے باہر سادہ بندہ، سارے درود آلیں تسی فیصلہ کرو کون درود اچ ہے۔ الحمدللہ حدیث کے ساتھ سارے سامنے ہیں، کون درود اچ نہیں۔ نبی فرمایا سلمان یہ جو میری زبان ہے یہ ہے وما ینطق عن الہویٰ، یہ وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے۔ شکریہ شکریہ شکریہ، اس مشکل بات تے بولنے دا۔ یہ وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے، مجھے انتظار وہی ہے، مجھے انتظار جبرائیل امی ہے۔ فنزل جبرائیل علی العرش، جبریل زمین تے نازل ہوئے، اپنے تاج ملکوتی نو آقا نامدار دے پیراں تے رکھیا اور اپنے پر سرکار دے پیراں تے لا کے آکھیا سونا میٹھا مدنی میرا آقا مزمل طٰہٰ یاسین، میرا مولا میرا آقا میرا سردار میرا مدنی میرا مکی اللہ پہ آدھا یہ تھے فیصلہ نہیں ہونا کون درود اچ ہے کون درود اچ نہیں۔ اگر فیصلہ کرنا ہی اپنے گھروں نکل دی دے دروازے تے جا، آیت تطہیر پڑھے، اذن دخول مانگ، اس کی یمنی چادر لو، اس کے نیچے خود بھی آؤ، علی کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، سیدہ کو بلاؤ، 5 کٹھے ہو جاؤ گے، نور چادر جو نکلے گا میرے عرش نال ٹکرائے گا۔ ملائکہ میرے تو پوچھن گئے چادر تلے کونے، تو بھی حسین علی بھی حسن بھی حسین بھی، نہ تیرا نہ چاسا نہ علی دا نہ حسن دا نہ حسین دا، میں اقصا ہم فاطمہ تم و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ سیدہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ میں بطول دے نانال تعارف کروا کے پورے زمانے دساں کہ یاد رکھے زمانہ رسول دے رشتہ دار تے درود نہیں، بطول دے رشتہ دار تے۔ ہاتھ اٹھا کے سینہ دی طاقت لا کے حیدری۔ علی ولی یاد رکھے زمانہ کہ اگر کوئی صاحبان درود ہیں تو وہ ہیں جن کا رشتہ بطول کے ساتھ، ہائے ہائے ہائے، وہ ہیں جن کا رشتہ بطول کے ساتھ ہے۔
وہ ہیں جن کا رشتہ بطول کے ساتھ، یعنی علیہ السلام، اللہ جن پر درود پڑھتا ہے، جڑے ہیں نہیں علیہ السلام، میں انہوں رضی اللہ کیوں آکھا؟ رضی اللہ دا مطلب ہے اے اللہ ان سے میں ان دعا پہ کرا اللہ راضی ہو راضی ہو راضی ہو راضی ہو راضی ہو، او ادھا میں مڈھو دا راضی ہاں، میں راضی ہاں، او راضی ہے تو میں ادھا راضی ہو راضی ہو راضی ہو راضی ہو، او ادھا میں ان پر سلام بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں اور ایمان والے بھی، بے ایمان نہیں، ایمان والے بھی ان پر سلام بھیجتے ہیں جو صاحبان ایمان ہے۔ آج تسی بڑی آسانی نال علی نو علیہ السلام آکھ لیندے ہو، پہلے کام کوئی نہیں، پہلے رضی اللہ آئی، یہ میں تم زیادہ دور بھی نہ لے جاؤں تے آج تم 350-400 سال پہلے بھی کام رضی اللہ تے ہی آئی، کرم اللہ وجہ آکھ دینا، یہ رضی اللہ آکھ دینا۔ یہ سلسلہ جس بندے شاعری سب تو پہلے برے صغیر سب تو پہلے تیرے پیر علی دے نان علیہ السلام استعمال کیتا ہے وہ مرزا غالب ہے، اس تو پہلے کام ہی تھی آئی رضی اللہ تے کرم اللہ تے، جس بندے علیہ السلام استعمال کیتا نا وہ مرزا غالب ہے، غالب شیعہ آئی، تسی بولو تامی آئی، تسی نہ بولو تامی آئی، غالب دے شیعہ ہون دی وجہ تو اس تے طرح طرح دا الزام لگ گیا۔ ایک دن غالب دا شگرد باہر گلی چاہیے تے مولویاں اس تے الزام لایا، شیعہ ہون دی وجہ تو اندر آیا تو سکا مولوی استاد جی تسی باہر تے منہ کڈن دے قابل ہی رہ گئے، علی ولی اللہ دی وجہ تو توڑے تے کیسا کیسا الزام لگ گیا۔ بندے ہمیشہ خیر منگ دین، آدن مالک جہنم تو بچائیں، بھا تو بچائیں، آگ تو بچائیں، عاقبت دی خیر کریں، اس آکھے جی الزام علی پہ چھلک گیا تے ہو کیا گیا، اس قلم چاہیا کاغذ دے سینے تے رکھ کے غالب پہ لکھ دے، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا ہے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ جڑا نہیں بولے اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہوئے، باقی جڑا بھی ہے ساڑھا مہمان ہے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا ہے خدا، میں دشمن علی کا۔ پچھلے آواز آ رہی ہے سردار میری توڑے تک؟ اللہ کرے توڑی بھی میرے تک آ جائے کوئی تھوڑی جی، ایک نعرے دی تھی آواز آڑی جانی چاہیے تھی۔ ایک غالب استعمال کیتا، توجہات 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 پلیز توجہات، ایک غالب تسی پریشان تو نہیں ہوگا میرے صاحبان، ایک غالب نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آکھیا، اور دوسرا سب تو پہلے اس پورے علاقے وچ اگر کسی علی ابن ابی طالب علیہ السلام آکھیا جدی وجہ تو ساری مجالس اور سارا سلسلہ اے بر صغیر پاک و ہند رائج ہویا، اور اسی اعلان اسی بھی آکھا کہ اسی علی دے شیعہ، اس شخصیت کا نام ہے قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ۔ قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ دی وجہ تو سارا سلسلہ بڑھیا، قاضی نور اللہ واحد عالم دین نے جنہ اس بر صغیر پاک و ہند سب تو پہلے تیرے پیر نو علیہ السلام آکھے۔ شہید سالس نے انہ دا مزار مقدسہ آگرہ چے، اکبر دے دور چے مشہد مقدس تو تشریف لے آئے، اکبر انہ لاہور دا قاضی بنایا، اکبر دے بعد جدو جہانگیر آیا تو جہانگیر انہوں قاضی القضات لایا، یعنی چیف جسٹس آف مغل ایمپائر لایا، مغلان دا کتنا بڑا ایریا ہے، اس وچ قاضی چیف جسٹس آئی قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ، لیکن قاضی چھپے ہویا، قاضی دی محنت بڑی ہے، قاضی 150 کتاب لکھی ہے، جہانگیر انہوں دا دریا برد کر دیتا آئی کتب خانہ، دریاج سٹ دیتا، اگر نہ سٹے ہوندہ تو مجتہدین دے فتاوے موجود نے کہ آج دنیا سوائے علی ولی اللہ دے اور کوئی مذہبی نہ ہوئے، سہت نہ ہو گئے میرے صاحب، لیکن اے تقیہ وچان، خاموشی وچان، خاموشی نال کم کر رہے ہیں، انہاں دی شہرہ آفاق کتاباں مجالس المومنین اور احقاق الحق ہے،
مولویاں پتہ لگ گیا کہ قاضی شیعہ ہے. انہاں ایک بندہ نیڑے کیتا تے انہاں اس بندے نے نا شاگرد بن کے نیڑے آیا تے اس نے حقاق الحق دا ایک نسخہ چرا لیا تے مولویاں نے دتا. انہاں کہ ویکھو جی علی نو علیہ السلام لکھے ہوئے اس اور علی نو خلیفہ بلا فصل لکھے ہوئے. جہانگیر مائے خور بادشاہ دے سامنے قاضی نے پیش کیتا گیا کہ آ جاؤ علی ولی اللہ ویسے نہیں آیا تیرے تک, بڑی قربانی آئی ہے اس تک. بڑے لہو لگے ہوئے علماء دے, بڑے لہو لگے ہوئے مومنین دے, بڑیاں زندگیاں صرف ہوئی ہوئی نستے. قاضی دا ٹرنا ہی دسدا ہی کہ قاضی پکا علی والا ہے. سر تے امامہ ہے, مونڈے تے عبا ہے, کھبے ہاتھ وچ عصا ہے, سجے ہاتھ وچ تسبیح ہے, تسبیح پھر رہی ہے, زبان تے نادے علی ہے. کل تک تسی پیراں تے کھلو کے اس گل دی داد دیو تے جملہ قاضی دا حق نہیں ادا ہوندا. کون کتنا بولے گا تے حق ادا ہوئے گا. جدو قاضی صاحب دربار داخل ہوئے ایک چھپے ہوئے شیعہ مولوی انہاں دے نزدیک آئے تو انہاں کہ قاضی صاحب مکر جاؤ, تقیہ کر لو. آنکھوں میں نہیں لکھیا, میں علی علیہ السلام نہیں مندا. قاضی دھکا دے کے پیچھے کر کے آدھا ہے خبردار, جہاں علی کی شیعت کو نقصان ہو وہاں تقیہ حرام ہو جاتا ہے. اور سامنے آ گیا اور جہانگیر نے پوچھا قاضی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ میری کتاب کا نسخہ ہے. اس نے کہا تو علی نو کے مندہ ہے؟ قاضی آدھا علیہ السلام. اس نے کہا تین پتہ ہے میری سلطنت چلی حق آکھنا کیڑا بڑا جرم ہے. اس نے کہا جرم تو ہے لیکن علی حق کہنے کا مزہ بھی وہی ہے. شاباش شاباش. علی حق کہنے کا مزہ بھی, جڑا سارا دن نہیں بولیا میں انہوں آدھا منہ تے ہاتھ رکھ میں سطر پہ آدھا. اس 4 قسم دیاں سزاواں لکھیاں, قاضی دے پیر کٹو, قاضی دے ہاتھ کٹو, قاضی دی زبان کٹو, قاضی دا سر کٹو. جدو انہیں 4 تے مہر لگ گئی, جہانگیر آدھا میں نے تمہیں 4 سزائیں دی ہیں, پاؤں کاٹو, ہاتھ کاٹو, زبان کاٹو, سر کاٹو. جدو سا کہنا پاؤں کاٹو, قاضی چپ رہا, میں ویکھا بندہ کڑا نہیں بول دا. جدو سا کہ ہاتھ کاٹو, قاضی چپ رہا. جدو سا کہ زبان کاٹو, زنجیرائیں چلی والا انگڑائی لے کے نجف المو کر کے آدھا یا علی سزا سنی سنی لگ رہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی یہ سزا کسی علی والے کو ملی ہے. فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. اور علی ولی اللہ یعنی علی ابن ابی طالب تے اس گھر تے علیہ السلام درود و سلام بھیجن دی وجہ تو قاضی نو قتل کر دیتا گیا, 2 اٹھاں دے درمیان بن کے چیڑ دیتا گیا, یا قاضی دے بدن تو گوشت اتار دیتا گیا, یا قاضی نے کھول دے کڑاہ سٹیا گیا, قاضی دیاں کتاباں دریا برد کر دیتیاں گئیاں. سوکھا نہیں پہنچیا ہے مذہب توارے تک, اس دی حفاظت کرو. آن والی جنریشن نو دسو کہ علی ولی اللہ کس گوہر نایاب دا نام ہے. مت سوچ کہ ہم تیرے دھماکوں سے ڈرے ہیں, یہ ظلم عزادار پہ پہلے بھی ہوئے ہیں. تو رسم یزیدی کو بڑے شوق سے اپنا, ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں میں پلے ہیں. اور رش تو امیر المومنون نے, رش نہیں چاہیے, گیدرنگ نہیں چاہیے, علی کو پکے چاہیے. تو مت تو سمجھو بھئی علی نو ساڑی لوڑے, علی اپنا کام لینا ہوئے تو یہودی دے کتے تو لے لیندہ ہے. علی اپنا کام لینا ہوئے تو دیوانے فقیران تو لے لیندہ ہے. رش نہیں چاہیے. کیسے پکے چاہیے؟ کتنا ظلم کیتا گیا قاضی تے کہ بیت اچ میخا مار کے قاضی دے بدن نال گوشت اتار دیتا گیا. یہ بات 1400 سال پہلے دی ہے, یہ 15ویں صدی جا رہی ہے, یہ 400 سال پہلے دی ہے, یہ 15ویں صدی جا رہی ہے. میں تو 11ویں صدی دا قصہ سنایا ہے جہانگیر بادشاہ دے دور دا. میرا اس پورے مجمع نال سوال ہے, میرے ایڈے فضائل دی میں قیمت منگن لگا تو آج دی رات دا واسطہ میں سارے اپنے اپنے بسات مطابق طریقے نال جواب دینا ہے. جنہ مسلمانہ علی دے شیعن 1000 سال بعد علی دے اتنا مارے ہے, انہاں مدینے علی دی زوجان کتنا مارے ہے. جنہ علی ولی اللہ دی دشمنی ہے, علی دے محب نو اتنا مارے ہے. سارا دن رونے ہو, میرا کوئی تو تے جبر نہیں, رونا ہے اپنی عاقبت لئی. زینب تے کوئی ایسا روندا ہوئے جنوں پتہ ہوئے بے 9 بھراواں دیاں لاشاں دے ہاتھ وچ زینب پوچھ دی آئی ایک دا وین کر لواں, ایک دا وین. قسمت ویکھو ماں دی تے دھی دی, ماں دھی دی قسمت ویکھو عزادارو. ماں بھی دربار گئی, دھی بھی دربار گئی. ماں صحابی دے دربار, دھی شرابی دے دربار.
ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، دھی 95 گھنٹے کھلو. میرا آنکھ لینا سوکھا ہی، تیرا سن لینا سوکھا ہے. ماں گئی تے ہاتھ آزاد ان، دھی گئی تے ہاتھ بدے ہوئے. ماں گئی تے سر تے چادر آئی. چلو میں 70 آکھاں، اللہ کرے تو سمجھ آوے. ماں گئی تے سر تے چادر آئی، دھی گئی تے رات تے ریت دی چادر آئی. کھلے ہوئے بال علی. اور ازادارو جنہ بیبیاں مسلمانہ چٹے چانن بازاراں چ پھر آیا ہے، انہاں دا قد صرف 2 بھراواں ویکھیا ہویا ہے. بی بی پاک دا اپنا فرمان ہے کہ 18 وچوں 16 بھراواں پتہ ہی نہیں ساڈی بہن دا قد کتنا ہے. اس سرد موسم میں یار کوئی اپنے دے جنازیاں تے بہ کے نہیں روندا. میری قوم مٹی تے بہ کے غریب زہرا دیاں ڈکھاں چھائے پئی کر دیے. ادا اجر تو جناب سیدہ ہی دے سکدے. اج رات کوشش کریں گھر جائیں تے دھی ہووی، بہن ہووی، پوتری ہووی، دوتری ہووی، کم از کم ادا مونڈا ہلا کے ایک ہائے ضرور کرواویں. انہوں آکھیں جاگ زینب یتیم ہو دی پئی. علی دیاں دھیاں دی یتیمی دی رات ہے. جنہ دی زہرا جائی ماں ٹر جاوے، انہاں کول پیچھے کی رہ جائے. اس زمانے تے اگر کوئی علی ولی اللہ واسطے سب تو پہلے قتل ہویا، کوئی قربانی ہوئی، سب تو پہلے کوئی شہید یا شہیدہ ہے تو رسول دی دھی ہے. اگر کسی بندے نے سمجھ نہ آوے تو میری پاک سین دیاں وسیطاں تے بعد حسرت پڑھو جڑی مقاتل نے لکھی ہے. علی دا ہاتھ نپ کے پیا دی، یا علی میری حسرت آئی، میں تن پیو دے ممبر تے ویکھا. ہائے ہائے ہائے، میں تن پیو دے ممبر تے بیٹھا ویکھا. اور اتنا ماریا گیا رسول دی دھی نو. پیچھے جتے بھی یہ گل کر دے آیا عزاداراں بہت اوکھی برداشت کی تھی. ساجد بھائی اس گل دے درد نو سمجھو. بندے سمجھ دیں صرف دروازہ ڈھایا گیا تے بی بی زخمی ہو گئی. جناب فضہ تے بی بی اسما بنت امیس یہ دوویں بیبیاں روایت کر دیاں بھئی دروازہ سڑن تو بعد پورے 40 دن بطول بستر تو اٹھ نہیں سکتی. بھلا ہو جو تیری ہائے نکل آئی ہے تو بھلا ہو گئی. رات دے اس پہر تیرا ہائے کرنا بڑا ثواب ہے. علی دیاں دھیاں راضی اور پورے 40 دن زہرا بستر تو اٹھ نہیں سکتی. 3 پسلیاں میں ترٹیاں ہوئی ہیں. شہادت نہیں پڑھنی کیونکہ وہ کل دا آخری اس مجلس دا جگ ہے، اس مجلس دا حاصل ہے، اس مجلس دی معراج ہے بی بی پاک دی شہادت. انشاءاللہ زندہ رہے تو اسی ممبر تے وعدہ کر رہے ہیں ابھی اگلے سال بی بی پاک دی شہادت دی مجلس اسی بیان کریں گے انشاءاللہ 3 جمادی الثانی میں. عزادارو بڑا ہی ماریا مسلمان. میں ایک روایت اس پڑھیا ہے کہ جناب فضہ دے ہاتھ ہر بندہ ذرا میں نے ویکھے خدا رہا اے کلائی ہے نا، اس کلائی اور کوہنی دے درمیان ادھے ہاتھ فضہ دے سڑے ہویا. جگر تے ہاتھ رکھ میں روایت پڑھا. اور کوئی مشکل دعا ہے تے جھولی اچ رکھو. کیویں نہیں قبول ہوندی سین دی مجلس وچ. ایتھے ہاتھ پیدائشی نہیں پہلے ٹھیک ہیں. فضہ دے ہتھاں دے 2 ظلم میں پڑھدا اگے تیرے اپنا نصیب ہائے دا تو ہنج دا. اے جناب فضہ دے ہاتھ کتھے سڑے جدو بطول تے ڈھٹھا آئی نا بلدا ہویا دروازہ تے دروازے ہیٹھوں وین آیا. فضہ دروازہ چاہ میں ترٹ گئیاں ختم ہو گئیاں. فضہ اگ دی پرواہ نہیں کیتی، اس بلدے دروازے نے ہاتھ پایا. ادھروں پتر چاندے رہے ادھروں فضہ چاندی رہی تے فضہ دے ہاتھ کونیاں تک سڑ گئے. لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا میں نہائے کر کے جواب دے. جس بلدے دروازے نے ہاتھ لایا او دے ہاتھ سڑ گیا تے جڑی دروازے ہیٹھ آ گئی. اس زہرا دی کیفیت کے ہو گئی اسی. پہلا وین آیا یا علی میرا محسن شہید ہو گیا. اور انہاں دینا وچ میں نیا دے دینا. میری گل تے یقین نہ ہوئے اگر کیونکہ لائیو چل رہی ہے کوئی سننی بھائی پوری دنیا جو لائیو چل رہی ہے گلوبل ویلیج بن گیا ہے. اگر کوئی یقین نہ کر سکے میں نیا دے دینا. لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں کلمے دی قسم چاہ کے پیادا مسلمان. میں 2018 اللہ دے گھر دی زیارت واسطے گیا. اتھوں میں نبی پاک دی قبر دی زیارت واسطے گیا. نبی دی قبر المو ہوئے تے نبی دی دھی دی قبر الکنڈ ہوندی ہے. میں جدو جنت البقیع داخل ہویا میری آنکھاں جو منظر ویکھیا ہے میں کلمہ پڑھ کے تو دسن لگا. میں جو ویکھیا ہے کہ کوئی دیہاڑی دار, کوئی غریب, کوئی 200-400 دا مزدور ہوئے, او دی دھی مر جائے نا, او دی بھی قبر اینج نہیں ہوندی. بھلا ہو جنہ دی ہائے نکلی ہے, بھلا ہو جنہ دی ہائے نکلی ہے. آزادارو کسے غم میں تواری ہائے نہ ہوئے. اس دی بھی قبر اینج نہیں ہوندی جی میں مدینہ رسول دی دھی دی قبر. اور اس فضا محمد و آل محمد نال بڑی وفا کی, اتنی وفا آزادارو کہ ہاتھ جڑے ان او ماں نو بچان دے زخمی ہو گئے. تو میں نے بول کے دسو جناب عالیہ, ہاں ایک فرق ہے, جدو ماں نال گئی تو فضا پیچھے کھلوتی آئی, جدو دھی نال گئی تو فضا اگے کھلوتی. اس لئے جناب فضا دی کمر جھکی ہوئی ہے, اے سر تے مثل چاندی دے سفید وال انج پے ہوئے. جنو سادات دی سچی کنیز دے دکھاں تے رومن نہ آوے, وہ بندہ لم نب کے معافی منگے. میں انجی پڑھیا ہے شمر اس بی بی نے اتنا ماریا ہے, اتنا ماریا ہے جتوں فضا دے وال مقدیاں وچوں خون پہ آوا ہے. بھلا انہیں آنسوں نال جڑ پئے ہو, بھلا انہیں آنسوں نال جڑ پئے ہو سکتا ہے میں تو انہیں سمجھا نہ سکیا ہوں. تو میں ایک سہارا لینا, خطیبی آل محمد قبلہ عذر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ قبلہ کراچی مجلس پڑھ رہے ہیں. تو قبلہ آکھیا مسلمانوں نے فضا کو بہت مارا, ایک دفعہ, 2 دفعہ, تیسری دفعہ. اتھو بندہ اٹھیا منہ تے پٹیا ہو سکتا قبلہ میں سنیا میں 3 واری سنیا فضا رسول دی کے لگ دیا ہے. سری صاحب فرمایا کچھ بھی نہیں. علی دی فرمایا کچھ نہیں, اس ویڑے دی کنیز آئی. منہ تے ماتم کر کے آدھا ہے جے پھر فضا نو انہاں کیوں مارے ہے؟ علی دیاں دھیان تے تاں ماریا نے بھئی جوانوں علی نال دشمنی آنے, انہاں فضا نے کیوں ماریا ہے؟ قبلہ جواب دیتا تے کراچی اس رات کے شیعہ دے گھر چلہ نہیں بلیا. مجلس ختم ہو گئی, بندے بے ہوش ہو گئے. انہاں فرمایا مسلمانوں نے فضا کو اس لیے مارا تھا, اسے محمد بیٹی کہتے تھے. بھلا انہیں جدی عزت رسول کی تھی ہے نا, مسلمانہ انہوں چوکاں چ ماریا ہے, بازاراں چ ماریا ہے, درباراں چ ماریا ہے. ہاتھ کتھے زخمی ہوئے ماں نو بچان دیا, بولو آزادارو, ہاتھ ماں نو بچان دیا. اے بی بی پاک دا نام لکھے ہویا, اے دے الہاتھ کر کے میری روایت پہ پڑھ دا. تے جدو میری سین فضا مدینے واپس آئی نا, تے جناب محمد حنفیہ سب تو پہلے ملے. تھوڑا جا جاگو, میں نے تمہارے چہرے بالکل سمجھ آ رہے ہیں. میں ایک وین تھے بہت نیڑے تو کرن لگا. تے جناب محمد حنفیہ آکھے مائی بڑھڑی سلام پھر آکھو. میری سینڈ فرمایا جناب فضا حنفیہ سلامن سکدہ ہے؟ آدھا جی سکدہ نہیں, تسی بولے ہو تینج لگے جو میں ساڑی ماں فضا بولی ہو. میری سینڈ دیئے میں فضا ہوں, بندہ علم ناب کے معافی منگے جڑا ہون ہائے کرنے شرماوے. رو کے رونا لگم ہے, شرما کے رونا لگم نہیں ہے. تے میری سینڈ فضا انج کم دے ہوئے ہاتھ چادر چکڑے متھے تے رکھے آکھیا پتر علی دا میں فضا. حنفیہ دوہاں ہتھاں نال منہ تے ماتم شروع کیتا. فضا دیئے پٹدا کیوں ہے؟ آدھا اماں تو سن چاہ کے پالیا ہے, کھڑایا ہے, میں بھلدا نہیں. جے تو فضا ہے تیریاں انگلیاں کی دے گئی ہیں؟ اے تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں بھلا ہو عزادار ہائے کرن والے. انہاں قدمہ تے جھڑ پئی, فرمایا دربار یزید تیری بہن دا پردہ بڑھایا ہے. اتنے تازیانے مارے آن تیرے براوان دیاں قاتلاں, میریاں انگلیاں دربار لہ گئے. تو کیا کوئی اس تو بڑا ظلم ہے؟ بولو عزادار, جڑا ممبر تو بیاں ہوئے اجے تک تو جناب سیدہ دا قتل پورا پڑھیا ہی نہیں جانا, نہ پڑھیا گیا ہے نہ پڑھیا جائے گا. کہ مسلمانہ اس بی بین کتنا مارے. ترے دکھ اس گھر دے ایسے, 3 دکھ اس گھر دے ایسے جڑے امام زمانہ خود پڑھن تے حق ادا ہوئے. پہلا دکھ جناب اے ہے
کہ مسلمانہ مدینہ زہران کتنا مارے ہیں، امام خود پڑھن تے پتہ لگے۔ دوسرا دکھ ہے حسین دے بدن تے زخم کتنے ہیں، امام زمانہ پڑھن تے پھر پتہ لگے۔ اور تیسرا دکھ جندی ہائے نکلے وہ جڑا کر سکتا ہے وہ ضرور ہائے کرے۔ اور تیسرا اور وڈا دکھ ہے کہ شمر شام غریباں زینب نو کتنا مارے ہیں۔ مرحبا آزادارو، مرحبا توڑی کسے غم میں جھائے نہ ہوئے آزادار، کسے غم میں توڑی ہائے نہ ہوئے آزادارو۔ ماں دھی دا نصیب ویکھو، ماں دا بھرا کوئی نہیں، بولو تے دھی دے کتنے آن 18 بھران۔ لیا قرآن ہاتھ رکھ دینا، جدہ بھرا کوئی نہیں مسلمانہ انہوں گھر جا کے مارے ہیں، جدہ 18 بھران مسلمانہ انہوں بوئے بوئے بلا کے مارے۔ اور آزادارو جی میں جتنی بڑی، میں ایک عالم ربانی دا جملہ پڑھیا، میں وہی تلاوت کرنے لگا، انہوں نے فرمایا جتنی بڑی جناب سیدہ دا مقام ہے، عزت ہے، مرتبہ ہے، او ذہن اچ رکھو۔ انہوں نے فرمایا جتنا رسول دی دھی دا مقام بلندے اتنے جناب زینب دے زخم زیادہ نے۔ اس بہن دے نصیب تے دیکھو آزادارو، جڑی کدے اتھے رلی، کدے اتھے رلی، کدے اتھے رلی، کدے اتھے رلی، جڑی چپ کر کے براواں دی لاشاں تو انج لگ گئی جی میں لگدا ہی کوئی نہیں۔ اور دھی تیرے گھر بھی ہے، دھی میرے گھر بھی ہے، دھی ساری زندگی کچھ نہ منگے، دھی دو موقعوں تے ضرور منگ دیئے، عید آوے تے دھی عید منگ دی، تے موت آوے تے دھی، بولو بولو میں پہلا وین کرن لگا تھے آزادارو، موت آوے تے دی کفن منگ دیئے، قسمت علی دیاں دیاں دی عید آئی تے بابا مارے آگیا، کفن نیواری آئیے شام علی دی دی دے پہ کے مک گئے۔ پندادن خانہ لے اترے وری سجاد دے سامنے فضا چادر چوں ہاتھ باہر کر کے آکے آئے سجاد من مادہ کفن دے، نظر یمیناً و شمالاً سجائی ویدائے کبھی ویدہ یاد اماں غریب نہیں 18 براواں دی بڑھ اماں میں ویدہ پیا مت عباس آندہ ہوئے مت حنفی آندہ ہوئے مت اکبر آندہ ہوئے پینڈا لیا جدوں کوئی نہیں آیا امام منڈے تو پھٹی ہوئی بال آئیے کربلا تے شام دی دھوڑ چھنڈ کے یاد اماں انہوں آکھ میں شام غریبان لوٹ پہ گئے۔ مرحبا 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 کسے غم میں جائے نہ بھی ازادار اماں انہوں آکھ میں شام غریبہ لٹ پہ گئی آئی ازادارو جیڑا زخمی میت ہوئے انہوں غسل دین دیا کتنی دیر لگ دی، گھنٹہ لگ دائے 2 گھنٹے لگ جاندر 3 گھنٹے لگ جاندر، لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا 18 بھراواں دی بھائن دا غسل دیگر شروع ہویا تیرات ڈھال گئی ہے، تیری ہائے نہیں نکلی سجاد دی پاک کھلی ہوئی ہے، آدھے اماں دیر کیوں ہوئی ہے فضا دیوال کھلے ہوئے نا، آدھی سجاد میں ہاتھ لینیا میت کام ویندہ ہے، ہولے ہولے آدھی اماں پانی نہ پا میرے تسے مارے۔ مرحبا مرحبا میرا بارہواں مولا آ میرا مولا عبادت قبول فرما، سارے دیں دے تھکے ہویا زدار تیری کسے غم میں جائے نہ ہوئے اماں میں غریبہ تھوڑا جائی کو دا سارا دے بیا اماں میں غریبہ علی دی دھی دا میت آئی برا کتنے آن جندے برا 18 انہوں دے بھتریجے کتنے ہو سو بولو آزادارو جندے بھرا 18 انہوں دے بطریے کتنے ہو سن، خدا نہ کرے غریب بھراواں دی بھین مر جاوے وہ بھی فون کر دینا دن یار جنازہ رکھیا یا سیاہ رہے ہائے اسا کفن لے کے ٹور پیاں، نکی بھین ہوئے تے وڈا بھرا دے میں چاہ کے کھڑیں دا رہے ہیں، وڈی بھین ہوئے تے نکا فون کر کے آدھے جلدی نہ کرے آئے میں قرآن پڑھیں دی رہی ہے
جلدی نہ کرے آئے میں نے وہڑے چاہ کے ٹرنا سکھان دی رہی ہے میں لکھوری میری ماں بھی ہوئی آئی میری بہن بھی ہوئی آئی اللہ گواہ عزادارا جدو جنت چو تابوت سکینہ آیا 18 بھراواں دی بہن دا جنازہ رکھیا اگر تنے روایت سمجھ نہیں آئی تو میں ہون واضح بیان کردہ جنت چو تابوت سکینہ آیا یا نہیں آیا سجاد 18 بھراواں دی بہن دا میت جنگل چو 4 لکڑیاں تے سجاد 4 لکڑیاں تے ماں دا جنازہ رکھیا ہے پہلا سجا پاوا سجاد نے چایا نہ للا پاوا باکر نے چایا کوئی نہ روے جڑا شیعہ بیٹھا ہے پھاویں بڑھڑی آئی پچھلے دوویں پاوے ہتھا تے چاہیے آندیے پہلا وین کر کے آدیے وطن تے مرریاں او تیرا جنازہ بھرا چاوینا او 18 بھراواں صدقے جاواں میں صدقے جاواں الحمدللہ سارے دن دے تھکے ہوئے عزادار اوے آنسویں نال رومن آلے عزادارو میری سین تنو قبر وکھاوے جتھے 3 ترٹیاں ہوئیاں اٹھا پہیاں ہوئیاں حاجی اشارہ کر کے آدھائے جڑی دھوپتے قبرے او زینب دی مائے عزادارو میرا اللہ گوائے 7واں قدم سجاد ماں دے جنازے نال چایا میری سین دوین آئے سجاد میں کنڈے کٹ دی رہیاں سجاد میں تیر چھک دی رہیاں میں پٹیاں کر دی رہیاں میرے کربلا والے بلا لے امام کربلال منہ کیتا ہے سیدہ دے جلدی آؤ میری ماں مار گئی ہے جیڑا ہائے کر سکتا ہے اگلا قدم سجاد نہیں چایا یا پہلا وین آئے پاوا میں نہ دے میں محمد اگلا وین آئے میں علی آ گیا اگلا وین آئے میں امیر حسن آ گیا اگلا یہ وین آیا ہے جو شام حل گئی ہے ہولے ہولے وین آیا ہے پہلے امیر آئے میں کربلا دا غریب آیا غریب دا نام آیا ہے آلیہ دا میت تڑپے آئے میری سین رو کے آدھیے کوئی اور شام تا بھین ماتم جائزی عزادار لکھواری بابا کوئی اور شام تا بھین حاضر اگلا وین آیا ہے میں اکبر آ گیا اگلا وین آیا ہے میں قاسم آ گیا سجاد پاوا دیون لگا ہے آلیہ فرمایا جن نہ دیویں اللہ دے ناتے پوچھ کے دے او کیوں نہیں آئے سن موت میری اماں امال بنی صدقے دالالے کیا رنج راندہ ہے ایک وین ہور کرا ساجد بھائی ایک وین ہور کر دے مازدارو اچھا ایک نوحے دا مصرہ پڑھ دا سجاد جو بھرا ہے تے بھران صد مار دے نا ماں دے جنازے تے یاد ہے بیمار تے اوکھی بن گئی میرا اکبر بھی رونے آویں تیرے پالن والی مر گئی ہے ایندہ آن کے میت چواں لکھواری بابا سارے سجاد کول روندے پہ آئین علی مولا نو دھی دا میت کلا نظر آیا ہے میں ماتمی ویکھاں جڑا دے 3 دی رات میں ماتم نہیں کیتا جھکی آئی تیرا صابر امام دھی دے جنازے تے علی چہرے تو کفن دا کپڑا ہٹایا علی دے انجو آلیہ دے چہرے تے آئے آلیہ دیے نواب بابا کہیں روائے علی دا وین آئے ایک گل پچھنا آیا تیرے غازی ویر دی زندگی ویچ تیرا فلک نے ویکھے آسایا نہیں میں سکدہ ٹریا دنیا تو تے میرے نالے علایا نہیں علیہ دن ہونے داس کیویں بولیے نال شراب کیویں بولیے نال شرابی دے یا گال میں کو سمجھاویں اللہ لعنت اللہ اللہ
قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رب صل على محمد